رمضان احساس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں عمر نذیر خان۔ عمر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ عمر آپ کو پتہ ہے کہ 19واں روزہ ہو گیا ہے اور آج کا جو دن ہے وہ شہنشاہ جو ہیں اسد اللہ جن کا لقب ہے، حیدر قرار جن کا لقب ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اتنی بڑی شخصیت کا آج کیونکہ 19واں روزہ ہے اور 19ویں روزے کو حضرت علی جن کو نبی پاک نے غدیر قم کے موقع پہ کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ایسی شخصیت 19ویں رمضان میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پہ جب ضرب لگائی تو وہ 19واں روزہ ہی تھا۔ تو آج ہمارا جیسے کہ ٹاپک بھی جو ہے وہ ضربت علی مولا ہے، اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آخر جس کو نبی نے کہہ دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر کہاں پہ دشمنیاں رہ گئیں؟ کیا کہنا چاہیں گے عمر؟ مگر اس میں آپ نے ساری ہسٹری اس میں پڑھی، بڑا اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا، مگر میں بھی بتاتا جاؤں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی تاریخی اور ایک منفرد حیثیت رکھتی تھی۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور داماد تھے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نوجوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر امام علی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو واضح کیا، جیسا کہ حدیث میں جو ہے یہ کہا گیا، وہ بھی آپ نے بات کی کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو ڈیفینیٹلی یہ اسلام کے پلر تھے، یہ داماد تھے، انہوں نے بڑی خواہش تھی ان کی کہ جو ہے شہید ہوں یہ کسی غزوہ میں کسی جنگ میں، مگر انفارچونیٹلی ابھی آپ نے جو بات کی کہ 19 رمضان فجر کا وقت پہلی رکعت اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ نماز میں ان پہ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور یہ شدید برے طریقے سے زخمی ہوئے اور زہر جو ہے ان کے خون میں شامل ہو گیا۔ جیسے کہ بہادری کی وجہ سے ان کو بے شمار القابات ملے، اللہ کا خدا کا جو ہے وہ شیر کہا گیا، لیکن وہ ضرب اتنی ظالم قسم کی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی شہادت تک جو ہے وہ بات جا پہنچی۔ باقاعدہ ہم ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے تلاوت قرآن پاک سے، مزید ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ یہ ایسا ایک ٹاپک ہے کہ زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس سے روشن ہوتا ہے۔ جیسا کہ عمر نے کہا کہ چچا زاد بھائی تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئے، داماد تھے شہزادی جو جنت کی سردار ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے شوہر، حسن اور حسین کے بابا، جنت کے سردار جن کی جنت ہے، بے شک جنتوں کے مالک کہا جاتا ہے، جنتوں کے مالک ہیں، بالکل کوئی شک نہیں۔ ان کی جو شادی ہے اس کے لیے پراپرلی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام نے عرش پہ ان کا نکاح جو ہے وہ پڑھایا، تو ان کی عظمت جو ہے اس پہ بالکل ہم بات کریں گے۔ اس میں ہم وہ عالم دین سے بھی اکثر کوشچنز کرتے ہیں، تو بیٹی سے جو ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو یہ رشتہ قبول ہے؟ اتنی اہمیت دی گئی ہے بیٹی کو بھی، جو ہے اس سے واضح ہوتا ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کعبہ میں جو ہے ان کی ولادت ہوئی 13 رجب کو، تو دیکھیں نا اگر لڑکی نبی کے گھر کی ہے تو لڑکا بھی خدا کے گھر کا ہے، تو ان کی عظمت پہ بالکل ہم بات کریں گے۔ مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حفیظ صاحب، تو چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذکر الہی سے ہماری ٹرانسمیشن کو معطر کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم،
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم صدق الله العظيم. جزاکاللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. اچھا عمر، یہ علی وہ ہیں کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے. سب سے پہلی جو زیارت ہے انہوں نے جو سب سے پہلے دیدار کیا وہ نبی پاک کا کیا. نبی پاک نے مولا علی کو اپنے لعاب سے گھٹی دی. یہ وہ علی ہیں، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ان کا؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. اور ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 19 رمضان المبارک فجر کی نماز امام علی علیہ السلام کی خلافت کے دوران کوفہ جو ہے وہ دارالخلافہ تھا، مگر خوارج اور بنی امیہ کی طرف سے مسلسل شائستہ کی جا رہی تھی. خاص طور پر خوارج جو جنگ نیروان کے بعد امام علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے، آپ کو قتل کرنے کی ایک سازش میں مصروف تھے. اگر جنگ میں ہرا سکتے، اگر لڑائی میں ہرا سکتے تو ضرور ہراتے، دم ہی نہیں تھا. فجر کی نماز میں رکوع کے دوران، پہلے رکوع کے دوران، پہلی رکعت کے دوران جو ہے ان کو یہ ضرب لگائی. آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں ہی کیوں ضرب لگائی گئی؟ کیونکہ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ علی کا مقابلہ کرے. اور علی جب نماز شروع کرتے تھے تو انہیں کوئی دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. بالکل وہ ایسے ہی نماز ادا کرتے تھے جیسے روبرو خدا سے باتیں ہو رہی ہیں. دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے علی کو کچھ نہیں پتا. اور جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا اس کو یہ یقین تھا کہ جب میں ضرب لگاؤں گا تو علی آگے سے وار نہیں کریں گے، علی کو پتہ نہیں چلے گا اور میری جان جو ہے وہ بچ جائے گی. اس پہ ہم اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی یہ جو ہے دنیا کا غلیظ ترین آدمی تھا، ملجم، اور اس سے یہ جہنمی تھا. اور آج تک اس پہ جو ہے وہ لعنتیں پڑ رہی ہیں. اور یہ پھر خود بھی نہ بچ سکا ڈیفینیٹلی، مگر اس نے جو ہے سب سے بڑا دھوکہ، سب سے گھٹیا ترین اس نے یہ پلان، اس کو سر انجام دیا کہ زہر سے بھری ہوئی جو ہے وہ تلوار تھی جس سے وار. بالکل. اچھا عمر، آپ نے کہا، ذکر کیا ابھی، اہل بیت کی دشمنی کے بعد کسی کا کچھ بچ سکتا ہے؟ تو ممکن ہی نہیں. تو چلتے ہیں ہم آگے، ٹرانسمیشن کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. اور نعت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اون قادری صاحب. چلتے ہیں اون صاحب کی طرف، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ سے معطر کر دیں ہمیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار
را قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارے آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ کیا کہنا چاہیں گے عمر آپ؟ بہت ہی زبردست آواز اور بہت ہی جو ہے ان کا رائز اینڈ فال بڑا زبردست تھا، اور ہم اپنی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کہ یہ جو امام علی علیہ السلام کے آنے کا جو ہے مسجد میں انتظار کیا گیا، اور جیسے ہی امام علی جو ہے نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، سجدے میں گئے، ابن ملجم نے پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا جو امام علی علیہ السلام کے سر پر لگا۔ حملہ ہوتے ہی امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور جب ضرب لگی زہر شامل ہو گیا، اور انہوں نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ بے شک علی کامیاب ہو گئے۔ تو چلتے ہیں واپس تلاوت کے لیے علی حفیظ کی طرف، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پھر سے جو ہے وہ ذکر الہی کی طرف ہم چلیں گے ضرور، کیوں نہیں۔ لیکن عمر یہ دیکھیں، جیسے
حضرت علی کے قول ہیں. حضرت علی نے ہر چیز کے بارے میں، کبھی کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، کبھی کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، یعنی کہ ضائع کیا ان کی شخصیت کو. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہوتے تو ہم ان سے آسمان کے راستے پوچھتے ہیں، آپ کے انڈے اور بچے پوچھتے رہے ہیں. بڑے بڑے کفار آئے اور انہوں نے ان سے بہت بڑے بڑے سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سوالات کے جواب دیں گے تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے، یہیں سے بات کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں علی حفیظ کی جانب. علی پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ تلاوت کے لیے. علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا عمر، انسان کی اصل دولت اس کا اچھا اخلاق ہے. اگر قول علی کی بات کی جائے تو آج کے دور میں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا اخلاق جو ہے کہیں پر رہ گیا ہے؟ کسی سے کوئی ہنس کے بات نہیں کرتا ہے، کوئی اخلاق جو ہے ایک دوسرے پہ چیخو پکار کرنا یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا یا ٹانگ کھچائی کرنا، یہ بہت کامن ہو گئی ہیں چیزیں. تو کس طرح سے ہم کوئی ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ کیا کیا جائے کہ اتنے ہمارے پاس اتنی زندگی کی راہیں جو ہیں وہ ہمیں بتا کے چلے گئے ہیں کہ ایسے زندگی گزارنی ہے، زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ حاصل ہو جائے گا، جنت کی چابی ہمیں مل جائے گی، لیکن ہم پتہ نہیں ایک چھوٹی سی چیز ہے اچھے اخلاق. آپ کے سارے سوالوں کا ایک اور بڑا مختصر جواب ہے کہ الٹریسی آل سوشل لیولز، جتنے معاشرتی برائیاں ہیں، غیر اخلاقی باتیں، چوریاں اور غیبت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جو ٹو ایجوکیشن ہے، کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے، قرآن نے پاک کی تعلیم کا فقدان ہے. اور پڑھا لکھا انسان بھی تو جاہل بن چکا ہے. جو پڑھ لکھ گیا ہے وہ خود کو بہت زیادہ علم والا سمجھ بیٹھا ہے.
یہ تو ڈیفینیٹلی جو بھی شخص جو ہے وہ اپنا غرور کرتا ہے تو غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو تو صرف اخلاق پسند ہے. بے شک آپ کی چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے. ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی عبادت کی تو وہ بڑا مغرور تھا کہ میں نے تو ساری زندگی اللہ کی راہ میں لگائی، میں نے تو جو ہے ساری رات قرآن پاک پڑھا، عبادت کی. تو اور دوسرا شخص تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے جو ہے نارملی کبھی نماز پڑھ لی، کبھی کچھ نہ جو ہے زکوٰۃ دے دی، اور ایک نے 100% اپنی زندگی وقفی، مگر غرور تھا اس کو اپنی عبادت پہ. تو وہ شخص جو ہے وہ جہنمی ہوا. اور وہ شخص جس کا جو ہے ایک نیکی، تو وہ کہتا ہے جی مجھے کس نے بس یہ ہے نا کہ انسان جب یہ کچھ سوچتا ہے کہ کچھ اچھا کام کرنے جا رہا ہے تو اس پہ مغرور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی. تو چلتے ہیں ہم آن. قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ منقبت جو ہے وہ ہو جائے. مولا علی کا ذکر چھڑا ہے ضرور، ضروری بھی ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں. مرحب دونیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دونیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں. ہم تو فقط فقیر چاہنے والے علی کے ہیں، ہم تو فقط فقیر چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں. اور دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، منظر
فضائے دہر میں اے عز پاک تجھ کو مبارک تیرے پاس اے عز پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس پرچم نبی کا اور چاند ستارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت منقبت اور بہت ہی خوبصورت ادائیگی. تو ایک نعت بھی ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام. بہت ہی خوبصورت آواز. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے اون قادری صاحب. منقبت پڑھی تو وہ بہت خوبصورت، نعت ادا کی تو بہت خوبصورت. تو اتنی اچھی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے اور کبھی تلاوت سننے کو ملتی ہے، کبھی نعت سننے کو ملتی ہے. تو اس کا یہ رمضان ٹرانسمیشن کی آپ کو سب سے اچھی بات میں سروج کون سی لگی؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے، بالکل صحیح. احساس ہو رہا ہے
کہ ہم نو ڈاؤٹ مسلمان ہیں لیکن ہم زبانی کلامی مسلمان ہیں. رمضان جو ہے وہ ایک پریکٹیکل جو ہے مہینہ ہے. اگر ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں تو ہمیں وہ پرفارم بھی کرنا ہوتا ہے. ہمارا جو عمل ہے, ہمارا کردار ہے, وہ جو ہے وہ ہمارے عملیات میں سے نظر آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اپنی باتیں ہم چلتی رہیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم گیسٹ کو ویلکم کرتے ہیں. علامہ محمد سبطین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے یہ التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جیسے یوم ضربت علی مولا علیہ السلام ہے تو ان کی زندگی پہ روشنی ڈالیں. ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے اور کیا سیکھنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن جو ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک بہت سیاہ دن ہے, جس کے اندر اسلام کے اندر مسجد میں سب سے پہلے دہشت گردی ہوئی اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حالت سجدہ کے اندر جو ہے ایک شقی الاشقیان نے جو ہے وہ ضرب لگائی اور مولا کا سر شگافتہ ہوا. دشمن جانتا تھا کہ علی سے لڑکے نہیں جیتا جا سکتا, علی سے جنگ بھی انہوں نے کر کے دیکھی, لیکن انہوں نے کہا علی کو اگر شکست دی جا سکتی ہے تو وہیں دی جا سکتی ہے کہ علی سجدے میں ہو. جیسے تیر نکل گیا تھا اور علی کو احساس نہیں ہوا تھا, اسی طرح جناب امیر المومنین کو حالت سجدہ کے اندر ہی وہ ضرب لگائی گئی اور ایسی تلوار تھی جس کو زہر کے اندر بجھایا گیا تھا. اور جب ضرب لگی تو وہی جبرائیل جو میدان احد کے اندر جب تلوار لے کے آیا تھا ذوالفقار, تو وہاں پہ اس نے قصیدہ پڑھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کہ تلوار جو ہے وہ ذوالفقار جیسی کوئی نہیں اور شجاع علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے. وہی جو ہے جبرائیل جو ہے وہ نوحہ کنا تھا اور ضربت کے وقت جو ہے وہ آسمانوں میں یہ آواز گونج رہی تھی, ان تحدمت واللہ ارکان الہدا, اے لوگو ہدایت کے ارکان گر گئے. قتل ابن ام المصطفیٰ, کہ رسول اللہ کا چچا ذات شہید ہو گیا. قتلہ اشکل اشکیا, اسے شقی ترین انسان نے جو ہے وہ قتل کیا ہے. اب یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی جو کیفیت تھی, انہوں نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ. وہ علی جو ساری زندگی شوق شہادت میں جس نے بسر کرنے کے لیے گزار دی, کہ رسول اللہ نے بشارت دی یا علی یہ جو تیری داڑھی ہے یہ ایک دن جو ہے وہ تیرے خون سے خضاب ہوگی. احد کے اندر یہ داڑھی جو ہے وہ خضاب ہوئی, لیکن کہا کہ یہ وہی داڑھی آتا کہ 70 سے 90 زخم ایسے لگے جناب امیر المومنین کو احد میں رسول اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے, جبکہ کتنے ایسے صاحب تھے جو فرار کر گئے تھے. مولا علی غیر فرار تھے اور وہ رسول اللہ کی حفاظت میں زخموں سے چور ہو گئے تھے. اب کہا جاتا ہے کہ ہر زخم اگر کوئی عام انسان کو لگتا تو وہ شہادت نوش کر لیتا. تو رسول اللہ سے جب کہا کہ میرا وقت شہادت قریب ہے تو کہا یہ وہ زخم نہیں ہے. اسی طرح جب عمر بن عبد الود کا جب سر پہ جو ہے وہ ضرب لگی, جب جنگ خندق کے اندر مولا امیر المومنین جو ہے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جب جا کے انہوں نے اس کو شکست دی, تو اس وقت جب ضرب لگی تھی سر شگافتہ ہوا, تو وہاں پہ رسول اللہ کو دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہی خون ہے جس کا آپ نے کہا تھا. نہیں, کہا یہ خون وہ خون نہیں ہے, لیکن جو کل شب گزری ہے اس رات میں رسول اللہ کے یہ خلیفہ, یہ جانشین, یہ رسول اللہ کے فرزند, اور کیونکہ پرورش رسول خدا کی ہے, بچپن سے رسول اللہ خدا نے ان کو پالا ہے. اور مولا علی علیہ السلام کی تمام تر عظمتیں جو ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے ہاتھوں کے پلے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے ان کو جو ہے اس قابل بنایا ہے, اتنی عظمت پہ پہنچایا ہے کہ کوئی اور نہیں پہنچ سکا ہے. مولا علی علیہ السلام کا تعارف بھی رسول اللہ نے کروایا, انا مدینۃ العلم علی بابها, کہ میں مدینہ علم اور علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا علی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے ایسے میں نے فیض حاصل کیا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ جو ہے اونٹنی کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. اور کہا کہ ہاں جی مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے جو رسول اللہ نے جیسے چڑیا جو ہے اپنے بچے کو چگاتی ہے. گویا کہ یہ تمام تر عظمتیں جو رسول اللہ منتقل کر رہے تھے. اور یہ امیر المومنین اس وقت جو ہے فزت برب الکعبہ کا جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں کہ
میں کامیاب ہو گیا. اور یہ وقت جو ہے مولا علی امیر المومنین کو رسول اللہ نے کیونکہ بتایا تھا اور حالات و واقعات ایسے تھے، تو اس ماہ رمضان میں جو 40 ہجری کا تھا، رسول اللہ کے یہ جانشین انہوں نے اپنے صحابہ کو وصیتیں بھی کی، نصیحتیں بھی کی، خاص کر اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو وصیتیں فرمائی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ عجیب کشمکش کے شکار تھے کہ پتہ نہیں مولا کو کیا ہے. اچھا، یہ وہ بھی منظر بیان کیجئے گا کہ جب انہیں زخمی حالت میں لایا گیا ضرب کے بعد تو امام حسن جو ہیں وہ رونے لگے، تو کس طرح مولا علی نے انہیں حوصلہ دیا؟ جب ضربت لگی ہے مولا کو، اس وقت مولا امیر المومنین جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے اور پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھا رہے تھے. اور یہاں سخت ہے، ہم جب سر اٹھاتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی سی قوت لگانی پڑتی ہے کہ ہم اٹھ کے بیٹھ جائیں. یہاں پہ مولا امیر المومنین بیٹھنے لگے، ادھر سے شکی نے کہا سب سجدے میں، فائدہ اٹھا کے اس نے ضرب لگائی تو اس کا زور اور ادھر سے جو قوت تھی دونوں کٹھی ہوئی. اور روایات بتاتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا سر ایسے شگافتہ ہو گیا تھا جیسے قاری کے سامنے قرآن کھل جاتا ہے. سر کو باندھا گیا، محراب کے ساتھ لٹایا گیا، تھوڑا سا ہوش ہوا، آیا تو کہا کہ اے میرے بیٹا حسن، نماز کا اول وقت نکلا جا رہا ہے، امامت کروائیے. یہ ہے منصب امامت کے. ہاں یہ تمام تر قربانیاں کس کے لیے ہیں؟ ہاں یہ نماز کے لیے ہے، یہ قرآن کے لیے ہے، یہ اسلام کے لیے ہے. رسول اللہ نے یہاں کہا تھا، مولا علی کو وصیت کی تھی، یا علی آپ کے کچھ بچے نہ بچے، اسلام بچ جائے. اور یہاں پہ مولا امیر المومنین کی ساری زندگی. مولا حسن نے جب دیکھا نماز ختم کرا کے تو مولا علی علیہ السلام کے اوپر غشی تاری تھی، تو مولا حسن سے کہا اے حسن کہ تم پریشان نہ ہو، حالات بدلتے رہتے ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، تم صبر سے کام لینا. اسی طرح جب مولا امام حسین علیہ السلام بھی آئے تو مولا امام حسین کو بھی اپنے ساتھ لگا کے بہت جو ہے تسلیاں دی، تشفیاں دی، صبر کا کہا. اور پھر جو ہے یہ شہزادے مولا امیر المومنین کو اٹھا کے جب گھر کی طرف، کیونکہ اتنا فاصلہ نہیں ہے، چند میٹر کا فاصلہ ہے گھر اور مسجد کا، محراب کا، تو اب وہاں پہ جب اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو یہاں پہ جناب امیر المومنین نے یہاں پہ کہا میرے اصحاب سے کو میرے گھر سے پیچھے ہٹ جائیں. کہا مولا آپ کے سارے عزادار ہیں، سارے آپ کے جو ہے محبین ہیں. کہا ان کی محبت میں مجھے شک نہیں ہے، لیکن جو ہے ابھی میری اس ضربت کی خبر میرے گھر میں چلی گئی ہوگی اور میری بیٹیوں کو اطلاع ہوگی، دروازے پہ وہ آئیں گی، انہوں نے گریہ کرنا ہے اور میری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں پہ پہنچ. یہ کیا ہے؟ یہ دین سکھا رہے ہیں. اور پھر جب جناب زینب ام کلثوم کے پاس پہنچے تو امام حسن کو بھی تسلی دی، مولا حسین کو بھی تسلی دی. لیکن یہاں پہ جب بیٹیوں کو دیکھا تو مولا علی علیہ السلام دھاڑے مار مار کے روئے ہیں کہ بیٹا پردیس میں تم باپ کی شاہی دیکھنے آئی تھی لیکن یتیمی تمہارا مقدر بن گئی. بہت زیادہ یہاں پہ دلاسا دیا ہے. اور یہاں پہ امام نے ایک اور انسانیت کا درس دیا ہے، وہ یہ کہ ہاں جب قاتل کو پکڑا گیا تو قاتل جو ہے کہا کہ میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، ہاں کیا میں اچھا نہیں تو تو نے مجھے قتل کر دیا. ہاں تو وہ بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا، تو مولا نے یہاں پہ کہا کہ جاؤ اس کو شربت دو، کیوں اس کا ہونٹ خشک ہو گئے ہیں اور شدت خوف سے اسے بولا نہیں جا رہا. یہ ہے کریم امام کہ جو اپنے ہی قاتل کو شربت پیش کرتا ہے اور انسانیت کا درس دیتا ہے کہ ہاں اس نے جرم کیا ہے، سزا حسن بیٹا دینا. اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی ایک ضرب لگانا، اس سے زیادہ. بالکل صحیح. علامہ صاحب بہت سے سوالات ہیں، تو ابھی حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے شان بیان کرتے کرتے تو ہمیں سارا دن ہی لگ جائے گا، مگر آج کے اس سے ریلیٹ کر کے ساری چیزیں جب شہادت ہوتی ہے تو یہ صبر جو ہے ان کا حضرت علی علیہ السلام کا کہ بے شک رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، اتنا صبر. اور آج کے حالات کیا کہیں؟ عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین کی ساری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد صبر میں ہی گزری ہے. ہاں
رسول اللہ اپنی زندگی میں اپنے جانشین نمائندہ اور خلیفہ بلا فصل بنا کے گئے تھے. ہمارے پاس روایات دلائل موجود ہیں. ہاں لیکن مولا امیر المومنین کا اس صف پہ نہ بیٹھنا یہ صبر جو ہے کہ ہاں امت جو ہے مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھے اور اسلام کے اندر تفرقہ بازی نہ ہو, اسلام کے اندر جو ہے وہ اتحاد برقرار رہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور جو ہے آخر وقت تک یعنی تیسرے خلیفہ کی شہادت تک جو ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام گوشہ نشین رہے اور اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہوئے. جہاں پہ ضرورت پڑی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کتنا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. خلیفہ اول کے دور میں بھی, خلیفہ ثانی کے دور میں بھی, خلیفہ ثالث کے دور میں بھی یہاں پہ کہ اسلام کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور تمام اپنی طرح ذمہ داریاں نبھاتے رہے لیکن اسلام کو بچانے کے لیے ساتھ چل رہے ہیں. بے شک. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ علی سے محبت ایمان ہے, بالکل ایمان قرار دے دیا گیا. یہاں پہ اب ابن عباس بہت بڑے جو ہیں اہل سنت کے مفسر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن تھوڑا سا انہوں نے وہ گٹلی اپنے منہ میں رکھی تھی تو علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گیا تھا. ہاں کہ قرآن کے عالم بن گئے تھے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ زبان رسالت چوس چوس کے پروان ہوئے. ٹھیک ہے, تو ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگ جب اسلام آیا اور نئے لوگ جو ہمارے سامنے آتے تھے تو مسجد نبی میں ہم چہرے دیکھتے تھے, ہمیں نہیں پتہ لگتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے. ہم منافق وہ ہوتے تھے جنہوں نے جو ایمان کا لبادہ اوڑا ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. ہاں تو یہاں پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس شخص کو مولا علی کے سامنے کر دیتے تھے یا مولا علی کی جو ہے ذکر شروع کر دیتے تھے. اگر اس کے چہرے پہ رونق آتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں جی یہاں پہ یہ کیا ہے, یہ مومن ہے. اور جو جن کے چہرے پہ جو ہے وہ شکنیں آ جاتی تھیں, چہرہ بگڑنے لگتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ کہا حلال زاد اور حرام کی بھی پہچان علی کو مقرر کیا گیا. کہا ہم چوراہوں کے اندر اپنی اولادوں کو کھڑا کر دیتے تھے کہ اگر ہم پوچھتے تھے ان سے کہ ہاں بچے وہ دیکھو وہ سامنے جو شخص آ رہا ہے تمہیں کیسا لگتا ہے, وہ کہتے ہیں اگر وہ کہتا مجھے اچھا لگتا تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے تھے اور اگر وہ نفرت کرنے لگتا تو ہم جو آ کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے کہ آئندہ کی نسلیں ہماری سنور جائیں. عزیزان گرامی یہاں پہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ, صرف دنیا میں نہیں جنت اور جہنم کا اختیار یا تقسیم کار بھی مولا امیر المومنین کے جو ہے وہ ہاتھوں میں دے دیا. اور کہا کہ ہاں وہاں پہ کیسے پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, اتنا عرصہ اتنے لوگ اتنی مخلوق جو ہے وہاں پہ جنت اور جہنم میں جانے والی ہوگی. کہا صرف علی کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا, علی والے جو محب ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے, دشمن جہنم میں. ایک اور موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, پھر اتنا بغض کیوں؟ دیکھیں بغض یہ ہے کہ دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزری ہے. ہاں اتنی جنگیں مولا امیر المومنین نے لڑی ہیں اور کسی جنگ سے مولا امیر نے جو ہے وہ فرار نہیں کیا. ہاں تو وہاں پہ جو بھی دشمن فرار کرتا تھا وہ کہتا تھا میرے پیچھے علی ہے. تمہیں کس نے قتل کیا؟ مجھے علی نے کیا. تمہیں کس نے ضرب لگائی؟ مجھے علی نے کی. عرب کا کوئی خاندان ایسا نہیں تھا کہ ہاں جی وہ مولا علی کی ضربت سے میں, کیونکہ سارے جو ہے وہ کافر تھے منافق تھے. ہاں یہ سارے جو ہیں وہ جو دار اسلام سے خارج تھے انہوں نے جنگیں کی ہیں اور زخم کھائے ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ علی نے. مولا علی کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ عمر بن عبد الود کا واقعہ ہے نا کہ جنگ خندق کے اندر جب اوپر جو ہے اس پہ حاوی ہو گئے, اس نے جسارت کی
تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، جبکہ اس وقت اصحاب باقی تکبیریں بلند کر رہے تھے کہ عرب کا وہ بہادر جو ہزاروں سے اکیلا لڑنے والا ہے وہ زیر کر لیا مولا نے، لیکن جب چھوڑا تو پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا. تو جب دوبارہ سے اس کو زیر کر کے واصل جہنم کیا نا، تو اصحاب نے پوچھا کہ یا علی آپ نے کیوں ایسے کیا تھا، اور یہ سوال رسول اللہ سے ہوا تھا. انہوں نے کہا جاؤ علی سے خود پوچھو. تو کہا کہ جب اس نے پہلے میں نے اس کو گرایا تو اس نے میری شان میں گستاخی کی، ہاں تو میرے غصے میں اس اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں میرا غصہ شامل ہو گیا. میں ان کے غصے میں میں اپنا غصہ شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں اس سے دور ہوا اور میں دوبارہ جا کے اس کو واصل جہنم کیا. مولا علی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ساری زندگی جو ہے ہمیں جو درس دیا ہے وہ اطاعت کا درس دیا ہے. اور یہاں پہ جو دشمنی ہے وہ دشمنی یہی ہے کہ ہر گھر کے اندر جو ہے، اور پھر یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے جب جو تیسرے خلیفہ کے بعد چوتھے خلافت کی باری آئی تب بھی جو ہے مسلمان اس لیے خلاف ہو گئے کیونکہ انتشار اندرونی بہت سی جنگیں لڑی گئی نا، مسلمان میں آپس میں ٹکرار تھے. وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری تعلیمات جو رسول اللہ کی تھی. مولا امیر المومنین نے خلافت جو پہلے قبول نہیں کر رہے تھے لیکن اس وجہ سے خلافت کو قبول کیا کہ ہاں میں ویسے ہی حکومت کروں گا جیسے رسول اللہ کیا کرتے تھے، اور میں قرآن اور رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے. اور یہی ہوا کہ ہاں جی وہ جہاں پہ کسی صحابہ کو جو پہلے جو ہے رسول اللہ کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ ہر صحابی کو صحابی ایک جیسا حق دیا جاتا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا، یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب اور کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں یہاں پہ کیا ہوا، یہ سارا مال جو ہے وہ کیا ہوا جو یکساں تقسیم ہوتا تھا. ہاں وہاں پہ بتا دیا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے وہ سب سے زیادہ، وإلا دنیا کے چودراہٹ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو مولا امیر المومنین نے وہاں پہ جو جتنے بھی جو اصلاحات جو ہے اگلے دور میں ہوئی، اصحاب کے دور میں ہوئی، تو اس کے اندر کافی گڑبڑ ہو گئی، کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی کو بہت زیادہ، اور تیسرے خلیفہ کے دور میں تو اور زیادہ معاملات بگڑ گئے. تو اب جب مولا امیر المومنین جن کو کروڑوں مل رہے تھے آ کے پھر وہ 100 روپیہ مل جائے سخت ہو جاتا ہے، پکڑ لی نا بہت زیادہ. یہاں تک کہ وہ واقعہ بھی ہے کہ وہ 2 صحابی آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا علی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو مولا علی بیت المال میں حساب لکھ رہے تھے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ حکومتی معاملہ ہے کہ ذاتی معاملہ ہے، کہا ذاتی ہے. انہوں نے وہ چراغ بجھا کے اپنا جلانے لگے، کہا اٹھو چلیں، یہ علی جو حکومت کے مال کا جو ہے بیت المال کا تیل اپنے ذات پہ خرچ نہیں کر سکتا، وہ کیا ہمیں عطا کرے. جی اچھا یہ لاسٹ پہ بتائیے گا کہ جب مولا علی کو شہادت کا علم تھا تو پھر مسجد میں گئے کیوں؟ دیکھیں پولیس بھی آج کی تب پکڑتی ہے جب مجرم جرم کر لیتا ہے. مولا امیر المومنین کو پتہ تھا، خبر تھی کہ ہاں جی مجھے جو ہے وہ شہید کیا جانا ہے، بشارت ہو چکی تھی، لیکن جب تک مجرم جرم نہیں کرتا تب تک یہ کون تھا مجرم؟ مولا علی کے جو ہے مولا علی مفسر قرآن تھے، قرآن کی تعلیم لیتے رہے. مولا علی کو ٹھیک ہے، لیکن جب جو ہے مسلمانوں کا کردار جی ایک بہت بڑی پلاننگ ہوئی نا. یہ وہی لوگ تھے جو نہروان سے نکلے تھے، وہ 9 لوگ جی ادھر سے رسول اللہ نے کہا تھا یا علی تیرے 9 جو ہے شہید نہیں ہوں گے اور ان کے 9 سے بچیں گے نہیں، تو وہ سارے جو ہے مارے گئے اور 9 بچے جو ان میں سے فرار ہوئے تھے انہوں نے باقاعدہ جو پلاننگ کر کے مولا امیر المومنین کو، یہ ہمارے ہاں 19 جو ہے شب قدر جو ہے گنی جاتی ہے، اور یہ کہ تاک راتوں میں آخری عشرے کے تاک راتوں میں ان کو تلاش کرو. تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے شب قدر کو جو ہے وہ جو ہے مخصوص کیا کہ ہاں جی کہ ہم جناب امیر المومنین کو اس رات میں شہید کریں گے تو ہمارا اجر زیادہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ محمد سبطین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مولا علی کی ہمارا آپ کے ساتھ سیشن ہوتا لیکن کیونکہ باقی مہمان بھی انتظار کر رہے ہیں اور ان کو بھی موقع دینا ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہمارے معلومات میں اضافہ کیا اور بہت مشکور ہیں ہمارا. دیکھیں اپنے دشمن کو بھی دیکھیں نا کہ ایک تو انہوں نے بچوں کو رونے نہیں دیا کہ نہیں رونا نہیں ہے، گریہ نہیں کرنا، لیکن جب بیٹیوں کی باری آئی تو وہ کیفیت وہ آپ امیجن کریں کہ کیا وقت ہوگا کہ جب بیٹیاں ساتھ لپٹی اور روئیں اور مولا علی بھی بے ساختہ ہو کے رو پڑے کہ میری بیٹیاں رو رہی ہیں.
تو دیکھیں ہر زندگی کے ہر معاملہ کو کلیئر کر کے گئے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, کہاں پہ کیا چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. دیکھیں کہ جو ان کی شہادت ہے, جس طرح سے ابھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کا, مسلمان ہی ابھی بھی دیکھ لیں لوگوں کا جو ہے وہ ان کی منافقت, ان کا حسد شامل تھا. تو آپ کے ساتھ میں جو حسد چاہ رہا ہوتا ہے, منافقت چاہ رہی ہوتی ہے, یہ تو ابھی بھی یہی کچھ ہے نا. مسلمان کا دشمن ہوا ہوا ہے, مسلمان کو قتل کر رہا ہے. ایران کے آپ حالات, ایران کے حالات دیکھ لیں, کیونکہ وقت ہے کہ سب جو مسلم ممالک ہیں ان سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. لیکن ہم اتنا جو ہے, ہم سب کو اپنے اپنے مفاد کا ہے کہ یار اپنا اپنا فائدہ جو ہے وہ پورا ہو. تو چلتے ہیں ٹرانسمیشن کو لے کے آگے. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت کے لیے زینب حسن قادری صاحبہ. تو ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے خوبصورت سی آواز میں کچھ نعت سنا دیں. جی بسم اللہ. زلف دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا, آج سرکار نے زلفوں کو سنوارا ہوگا, تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے, تب ہی حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا, اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا, بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے, بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی
देखी है, लुट गया जिस ने मोहम्मद की अदा देखी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ज़ैनब हसन हमारे साथ मौजूद हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत के लिए। उमर, क्या आपने कभी नात पढ़ने की कोशिश की है? नहीं जी, मेरी आवाज बहुत ज्यादा भारी है। तो भारी आवाज में तो अच्छी जो है वो पढ़ा जा सकता है ना। कह लें कि अगेंस्ट द नॉट एथिक्स कह लें आप, ओके। जैसी होनी चाहिए आवाज वैसी नहीं है। वैसे तकरीरें की हैं, उर्दू तकरीर, इंग्लिश तकरीर। उमर, आप इतने सुस्त क्यों लग रहे हैं? मतलब आप एक्टिव होके क्यों नहीं बैठे हुए हैं? बस मसला रोजे क्या, आपके साथ क्या मसला चल रहा है? रोजे ज्यादा तो नहीं आपको फील होते? अब थोड़ा रोजा लगना शुरू हो गया और गला जो है ना बोलते बोलते बंद हो जाता है। उमर का गला बोलते बोलते बंद हो जाता है। कल की ट्रांसमिशन में भी 2 बार ऐसा हुआ। ओके, कोई बात नहीं उमर, अब क्योंकि चलते इसमें हैं वो आगे। वाटर वो जो हम चाय कॉफी उमर को हम रेस्ट का मौका देते हैं। हमारे साथ समीना सईद साहिबा मौजूद हैं। चलते हैं उनकी तरफ, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है और जानते हैं उनके जुबानी जानते हैं मौला अली की शान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसी हैं आप? रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगी हमें कि क्या सीखना चाहिए उनकी जिंदगी से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 7 न्यूज़ का और इस प्रोग्राम का मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही यानी कि जो आपके टॉपिक हैं और जिस तरह आप लोग बात करते हैं वो एक आज के दौर में हमारी नौजवान नस्ल को सीखने के लिए बहुत कुछ उसमें से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये कहना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनका तारीख़ इस्लाम में बहुत ही उनके ऐसे हवाले हैं कि अगर हम उनकी शख्सियत को देखें और उनकी हैसियत को देखें, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भी थे। वो नबी मेहरबान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी थे, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भी थे। और उनकी जब भी उनका ज़िक्र आता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब भी ज़िक्र आता है, तो मैं ये सोचती हूँ और मैं अपनी नौजवान बच्चियों को, ख़ास तौर पर जो यंग मदर्स हैं, उनको मैं ये ज़रूर बात बताना चाहूँगी कि अक्सर हमारे यहाँ ये बात होती है कि ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें कि 10 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया और उनकी पूरी ज़िंदगी हम देखते हैं कि वो जो ईमान से भरपूर ज़िंदगी, और उस ज़िंदगी की वजह से फिर उनके अंदर वो शुजाअत थी, वो बहादुरी थी, वो ईमान की वजह से थी। और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर मौका पर साथ दिया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खुशकिस्मती थी कि उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ बचपन में ही मिल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी परवरिश की, उनकी तरबियत की और उनको अपना दस्तो बाजू भी बनाया। और बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की जो आपस में मोहब्बत है उसका पता चलता है। और इसी तरह हम देखें कि जब वो शुजाअत में, बहादुरी में, इल्म में, हिकमत में बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक थे कि उनकी हिकमत और उनकी शुजाअत और उनकी बहादुरी को उस वक्त देखें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना जाना चाहते हैं और पूरा मक्का आपका दुश्मन होता है, पूरा मक्का आपका दुश्मन होता है, तो उस वक्त नबी करीम यानी कि हज़रत अली इतनी बड़ा काम करते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी कि उनके लिए ये रास्ता निकालते हैं कि वो खैरियत के साथ मदीना पहुंच सकें। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर गुजारते। इतना खौफ था, इतना डर था, लेकिन आपने किस बहादुरी के साथ, किस हिम्मत के साथ, किस जुर्रत के साथ और किस हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए, लोगों की अमानतें भी आपके पास थी, आपने वो अमानतें भी स्पुर्द करनी थी और उस रात आपने वो बिस्तर पर गुजारी। तो ये उनकी जो बहादुरी है और उनकी जो शख्सियत है उससे ये चीज़ समझ में आती है। और आज के दौर के मुसलमानों को
تو اس چیز کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا چاہیے، اور ہمیں ماؤں کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایسی ہی بہادری سکھائیں اور ایسی ہی جرأت سکھائیں، اور یہ کہہ کر چھوٹے بچوں کو یہ نہ کہہ دیں کہ یہ بچہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں ہی اس جو دین تھا اور وہ جو مشن تھا اس کو پکڑ لیا، اور ان کی زندگی ساری اس مشن کے اوپر گزری۔ اس کے بعد ہم ایک موقع پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب فتح خیبر کا موقع آتا ہے، اچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی فتوحات ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، ان میں وہ شریک رہے، اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب فتح خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ جس کو جو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم جو تھا وہ حضرت علی کے سپرد کیا، تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ فتح خیبر جو تھا وہ حضرت علی کی بدولت اور ان کی شجاعت اور ان کی جو جرأت تھی اور ان کی بہادری جو تھی اس کی وجہ سے وہ فتح ہوا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو اگر ہم سمجھیں پڑھیں۔ ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے حوالے سے یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرت علی جو ہیں وہ علم کا، حکمت کا، دانائی کا آپ فقیہ تھے، آپ کے پاس علم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا دروازہ ہوں، اور حضرت علی جو ہیں وہ اس شہر کا جو ہے وہ دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو اس طرح ہمیں ان کی زندگی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور کے اندر علم حاصل کرنا اور اس لیول کا علم حاصل کرنا، یعنی کہ دین کے لحاظ سے ان کے پاس اتنا علم تھا، اور وہ جتنی بھی یعنی کہ اچھا مولا علی کا ایک فرمان یہ بھی ہے نا کہ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو آج کے دور میں علم سیکھ لیا تو ٹھیک، لیکن دولت کے پیچھے ہر کوئی ہے۔ اصل میں نا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم ان چیزوں کو، یہ بہت خوبصورت قول ہے حضرت علی کا جو آپ نے بھی بولا کہ جو علم کی حفاظت تو دولت کی حفاظت تو ہم خود کرتے ہیں، لیکن علم جو ہے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک بڑی اہم بات پوشیدہ ہے، وہ یہی بات ہے کہ علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ علم جو ہے جس شخص کے پاس علم کا خزانہ ہوتا ہے اس کو اور کوئی خزانہ نہیں چاہیے ہوتا۔ لیکن آپ نے یہ بات کہی کہ آج کے دور میں ہر کوئی جو ہے وہ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل میں نا جو ہماری فارمیشن ہے نا، یعنی کہ جو ہماری بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے، اور ہم اپنی یعنی کہ ہمارے تعلیمی اداروں کو آپ دیکھ لیں، ہمارے گھروں کے سسٹم کو آپ دیکھ لیں، تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم نالج تو بہت حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل نہیں کر رہے۔ بالکل۔ اور اگر علم حاصل کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور اللہ سے ہمیشہ یہ علم نافع کی دعا کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا سکھائی تھی، رب زدنی علما۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے سسٹم کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے اداروں کے اندر تربیت نہیں ہوتی تو پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ دولت کے پیچھے اور مادہ پرستی کے پیچھے، اور وہ یہ جو متاع الغرور کہا گیا دنیا کو، یہ چند روزہ زندگی ہے، تو اس چند روزہ زندگی کے پیچھے تو ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ علم جو انسان کو شعور دیتا ہے، جو انسان کو حکمت دیتا ہے، جو انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، جو انسان کو بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے، تو وہ علم ہم حاصل ہی نہیں کر رہے، اور اگر اس کے ساتھ تربیت بھی مل جائے تو پھر بہت ہی زبردست قسم کی بات ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف بھی فوکس کرنا چاہیے اور علم کو باعمل بنانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سمینہ سعید صاحبہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا سمینہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ مولا علی کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ، اور یہ بہت اچھا سوال میں کرنے لگی تھی لیکن یہاں پہ یہ چیز میں ضرور ایڈ کروں گی، جماعت اسلامی کی طرف سے میم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی اچھا کام یہ کر رہے ہیں۔ میم میں تھوڑا سا یہ بھی چاہوں گی کہ جو آپ لوگ جو کار خیر میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں وہ تھوڑا بتا بھی دیں۔ جی بہت شکریہ عروج۔ بس یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے
الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، اور اس کے تحت اس وقت تو ہم ان وہ لوگ جو کہ اس وقت ڈیزرونگ ہیں، اور ڈیزرونگ میں بھی وہ لوگ کہ جو کسی کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور ایک لوگوں کی سیلف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. ہمارے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی کسی کو چیز دیتے ہوئے آپ نے تصویر نہیں بنانی. تو اس وقت ہمارے یہ ایک جو راشن پیکیجز ہیں اس کی ایک وہ چل رہی ہے، تو ہم لوگوں کو الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مختلف گھرانوں کو یہ پیکیجز دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویمن ونگ جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ اس وقت 8000 سے زائد مقامات کے اوپر ہر دل تک قرآن، دورہ قرآن کی مہم چلا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان بے بس خواتین کو، ان بچیوں کے لیے، اور وہ خواتین جو جیلوں کے اندر ہیں تو ان کی رہائی کا بندوبست بھی کر رہی ہیں. اور اپنی اس دورہ قرآن جس کا ہم نے سلوگن رکھا ہر دل تک قرآن، دورہ قرآن، تو ان تمام مقامات کے اوپر بھی، ان بستیوں کے اندر بھی ایسی تمام خواتین جو دورہ قرآن کے اندر آتی ہیں، ایک تو ان کو لائف سکل سکھائی جا رہی ہیں، قرآن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، دوسرا ان کے ذریعے ایسی تمام ڈیزرونگ خواتین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور بندوبست کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. تو ویمن ونگ جماعت اسلامی الحمدللہ پاکستان کے اندر اس کام کو کر رہی ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے بھی بہت سارے بے روزگاروں کو بھی، اور بہت سارے معذور افراد کے لیے بھی، بچوں کی تعلیم کے لیے بھی، بچیوں کی تعلیم کے لیے بھی، اور بنو قابل کا پروگرام جو الحمدللہ برانڈ بن چکا ہے، یہ ان نوجوانوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ہے. تو یہ سارے کام اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور آپ کے جو توسط سے مجھے یہ بات کرنے کا موقع بھی ملا، میں آپ کی شکر گزار بھی ہوں. نہیں، آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہو، اور اس کی ایک سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ واقعی میں عمر جماعت اسلامی کی طرف سے کہیں پہ ویڈیوز یا پکچرز جو ہیں وہ وائرل نظر نہیں آتی ہیں. ایک تو یہ چیز ہے، یہ آج ابھی رمضان کی ہم بات کر رہے ہیں، اوور آل ان کے پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے جو ایسا کرتے ہیں کہ سمیرہ صاحبہ سے اجازت انہیں دیتے ہیں تاکہ وہ افطاری کے لیے جا سکیں. بہت شکریہ سمیرہ سعید ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور بڑی اچھی باتوں جو ہیں ہمیں سننے کو ملی. بہت زبردست کامرہ سلاب میں جب برملا سمر کی ٹیمز جاتی تھیں تو وہاں پہ ان کی ٹیمز موجود ہوتی تھی ان گراؤنڈ، اور انہوں نے جو ابھی ہم نے ریسنٹلی پروگرامز کیا، ہمیں بوٹس پرووائڈ کی، سیفٹی جیکٹ سیلاب کے دنوں میں پرووائڈ کی. تو آن گراؤنڈ یہ بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسی ہی تو نیکی اللہ قبول کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو جو ہے وہ علم میں نہ ہو. لیکن چلیں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیقات دے، اور سب کو یہ اتنا اویئر کر دے کہ اگر نیکی کرنی ہے تو اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. یہاں پہ آپ کو جو ہے ضرور آڈینس کو میں بتاتا ہوں، اس دن ہم نے عالم دین سے بھی پوچھا تھا، دونوں چیزیں ہی جائز ہیں، مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ لیکن آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ. عمر آج کے دور میں اویئرنیس کے حوالے سے تو کوئی بھی نہیں کر رہا، شو آف ہی کر رہا ہے. اگر اس لیے میں ڈونیٹ کرتا ہوں کہ چلیں مس سروج بھی اپنے سیلری میں سے ڈونیٹ کریں، اور سر وارث صاحب بھی ڈونیٹ کریں، سب لوگ ڈونیٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے، ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ آزاد حسین صاحب. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا علی کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے کیا خیالات ہیں جس سے ہم مستفید ہو سکیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کا جو دن تھا تو خاص طور پر ضرب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تو اس حوالے سے پروگرام رکھا. عام طور پر شہادت کے حوالے سے وہ پروگرام رکھا جاتا ہے، اس پر بات کی جاتی ہے، لیکن یہ آج کا جو واقعہ ہے جو کہ آغاز ہوا شہادت کا آج کے دن سے 19 رمضان سے، تو اس حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے، اس واقعے کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا یہ کام کیا ہے کہ باقاعدہ ایک پورا واقعہ جہاں سے آغاز ہوا تو اس سے لے کر آگے پھر شہادت تک پہنچا جائے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آج کے دن صبح نماز فجر کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ملجم نے زہر آلودہ تلوار سے وار کیا اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس پر آپ کو زخم آئے. اور اس موقع پر پھر جو ہی
پتہ چلا تو اس کو پکڑ لیا گیا، اور جب آپ کو پتہ چلا تو قربان جائیں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو آپ کی اس میں بہادری کا بھی پتہ چلتا ہے، اور خاص طور پر جو آپ نے اس وقت ایک جملہ بولا تو وہ اپنی مثال آپ ہے، بے شک، اور اس سے آپ کے عدل و انصاف کا بھی پتہ چلتا ہے، اور جو شہادت کی آپ تمنا کیا کرتے تھے اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ جو میری خواہش تھی وہ آج پوری ہو گئی، اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، فزت و رب کعبہ، یہ باقاعدہ آپ کے الفاظ ہیں عربی کے بھی جو آپ نے ارشاد فرمائے کہ اللہ کی عزت کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اور وہ کیا تھی؟ اور وہ شہادت کی تمنا تھی، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ تو پہلے ہی جنت کی بشارت تھی، پھر شہادت کی کیوں؟ انہیں اتنی تڑپ کیوں تھی شہادت کی؟ تڑپ اس لیے تھی کہ شہادت ہوتی کیا ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا، اور میں آپ کو اس پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ریلیونس کویسچن کیا، اور میرے جو دل کی آواز تھی جو میں ابھی کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے سوال کے انداز میں پوچھ لی۔ شہادت کیا ہے؟ شہادت یہ ہے کہ جو ہی انسان کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کی روح اللہ کے حضور حاضر ہو جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، سبحان شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جسم بھی پاک ہو گیا، روح بھی اللہ کے حضور حاضر ہو گئی۔ اس کا مطلب اللہ کے حضور حاضری اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ پتہ نہیں ہم نے جنت میں جانا ہے نہیں جانا، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، پیشی ہوگی نہیں ہوگی۔ شہید کو یہ گارنٹی اسی وقت مل جاتی ہے جو ہی اس کے خون کا قطرہ گرتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور اس کی حاضری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اصل بات وہ یہ ہے کہ نہ صرف دیدار الہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ الْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ بلکہ زندہ ہے، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی۔ اب دیکھیے اس وقت اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تڑپ رہے تھے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، کہ شہادت کی تمنا، تو جو ہی وہ اس نے یہ وار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ پاک نے مجھے شہادت دینا تھی اور میری تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو لیکن جو آپ نے اس کے بعد پھر یہ وصیت فرمائی، یہ اگلی اس سے اگلی بات، اور آج کے دن کا یہ سارا واقعہ، اور آپ نے پھر باقاعدہ وصیت فرمائی حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے انصاف کرنا ہے اس کے ساتھ، کہ اگر میں شہید ہو گیا ظاہر اس کے بعد پھر آپ نے بھی ایک ہی وار کرنا ہے، تو تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو۔ تو اس عالم میں بھی انصاف کی آواز بلند کرنا، تو یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کا خاصہ ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ پہلے اپنے دور میں بھی انصاف کرتے تھے، اور اپنی خلافت میں بھی آپ نے انصاف کیا، اور اس وقت بھی اپنے ملزم کے ساتھ بھی آپ اندازہ کریں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک ہی وار کرنا ہے، تاکہ زیادہ اس کے اوپر زیادہ وار نہ کیے، جتنا اس نے کیا قصاص ٹٹ فار ٹیٹ، ادرک کا بدلہ جیسے ہوتا ہے، تو وہ آپ نے وہ لینا ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ دلیری سے عبارت ہے، بہادری سے عبارت ہے، شجاعت سے عبارت ہے۔ اس لیے ہم نے شیر خدا آپ کو لقب سیدنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد اللہ، کہ آپ کو اسد اللہ کا غالب۔ پھر آپ دیکھیں نا، سب سے بڑی بات یہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو کتنا بڑا کارنامہ ہے، کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یا کہ دو جہان باقاعدہ اللہ کی محبت کی خوشخبری سیدنا علی مرتضیٰ سے رضا کی خوشخبری پہلے سنا دی تھی، اور یہ فرمایا کہ اس کو دوں گا۔ اور پھر آپ کو آشب چشم تھی، جب آپ تشریف نہیں لائے تو آ کے دو جہان نے پھر ان کو بلا بھیجا، جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے جھنڈا ان کو تھمایا، اور پھر آ کے دو جہاں کا معجزہ دیکھیے کہ حضور نے لعاب دان لگایا آپ کی آنکھوں پر، تو جو اللہ پاک نے شفا یابی عطا فرما دی، اور ان کو جھنڈا عطا فرمایا، اور ان کے ہاتھوں پھر خیبر، جو اس لیے خیبر شکن ہم کہتے ہیں، فاتح خیبر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت آپ کو مقدم کہا جاتا ہے نا علی کا نام سنتے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، بالکل الحمدللہ، بہادری ان کی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی۔ اور پھر دیکھیے دو چیزیں، ابھی میں گفتگو بھی سن رہا تھا، بڑی اچھی ہماری جو مذہبی اسکالر ہے وہ فرما رہی تھی، لیکن میں اس کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ دو چیزیں ہیں،
جو میرے نزدیک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی سب سے بڑی خوبیاں ہیں اور آپ کے کارناموں میں سے ہے, اور یہ دونوں چیزیں قرآن اور حدیث پاک سے ریلیٹڈ ہے. پہلی بات یہ کہ حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا, کہ جس پر بات ہو رہی تھی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب دیکھیے کہ یہ جو الفاظ ہیں کس نے ادا کیے. سب سے بڑی بات ہمارے پاس ہے قرآن, چونکہ اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق بھی, اس لیے میں نے یہ بات کر رہا ہوں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی خود وضاحت فرمائی ہے, الرحمن علم القرآن, کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ حضور نبی کریم کو, اپنے رسول کو. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود استاد ہے, اور جو شاگرد ہیں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اللہ تعالیٰ کے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے اپنے رسول کو قرآن سکھایا. اچھا, اب حضور نبی کریم کیا فرما رہے ہیں کہ اب شہر علم کا دروازہ, چونکہ سب سے بڑا علم ہمارے پاس ہے قرآن کی صورت میں, اور وہ حضور نبی کریم کو اس کا شہر, چونکہ مفسر قرآن بھی ہے, انٹرپریٹر آف قرآن, اور اس کی تشریح کرنے والے. آگے اللہ یہ جو علمی وراثت ہے حضور نبی کریم نے علمی وراثت وہ سیدنا علی المرتضیٰ کو وہ ہدیت فرمائی, اور فرمایا کہ جو مجھے علم ملا ہے قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, آگے اس کو لے کر چلیں گے, آگے وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. ایک تو یہ بہت بڑی سعادت آپ کو ملی, اور دوسری جو بڑی سعادت ملی میں سمجھتا ہوں اب روحانی حوالے سے آ جاتے ہیں. یہ تو علمی حوالے سے, اس کا علم کے پیکر بھی ہیں, علم کے پہاڑ بھی ہیں, علم کا سمندر بھی ہیں, اور علم اسی وجہ سے کہ تمام جو خلفاء کے آپ مشیر بھی رہے, اور جتنے بھی علمی امور تھے وہ آپ سر انجام دیتے تھے, مشاورت آپ سے کیا کرتے تھے, اور الحمدللہ بہت بڑے بڑے فیصلے بھی آپ نے فرمائے ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں دوسری بات اور آخری بات, وہ یہ ہے کہ غدیر خم کے مقام پر. تو اب دیکھیے آقا دو جہاں, اب روحانی حوالے سے دیکھیں کہ روحانیت میں بھی اعلیٰ درجہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ حضور نے اپنی ولایت بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ. یہ فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو, کہ جس کا جو مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے وہ حضرت علی کو بھی اپنا ولی سمجھے. اور اس کا مطلب جو ولایت میرے پاس ہے میں اپنی ولایت منتقل کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, لہٰذا اب جو میرا ہوگا وہ علی کا ہوگا, جو میرا نہیں ہوگا وہ علی کا بھی نہیں ہوگا, اور جو میرا نہیں ہوگا وہ اللہ کا بھی نہیں ہوگا, جو اللہ کا نہیں ہوگا وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. تو اس کا مراد یہ ہے مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا علی مولا کا اس کا ہاتھ علی. بلند کیا اور فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بہت شکریہ. علامہ آزاد حسین صاحب ہمارے ساتھ محمد حسین آزاد کے نام آپ صحیح نہیں لیتی, پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا سر, جو آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا میں نے ایز اٹ از ویسے ہی جو ہے وہ کاپی محمد حسین آزاد, لیکن پھر بھی آپ خود بتا دیں اپنا نام. دوبارہ بھی آنے نہیں کوئی مسئلہ نہیں. محمد حسین بہت شکریہ, بہت شکریہ. حسین آزاد, محمد حسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور عمر, یہ تو ایک ایسا جو ہے ٹاپک ہے, ایک ایسا چیپٹر ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. کوئی بھی آپ زندگی کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لیں, اگر آپ نے اس میں سے حقیقی فیصلہ کرنا ہے, اگر حق پہ فیصلہ کرنا ہے, تو اہل بیت کی جو زندگی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں. ایک ایک چیز, کوئی بھی کسی بھی طرح کا فیصلہ ہو قرآن کی روح سے دیکھیں, اور اتنی زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن ہم جو ہیں وہ ادھر ادھر بھاگتے ہیں, جو ہمیں راستہ بتایا گیا دکھایا گیا اس کی طرف ہم نہیں جاتے ہیں. تو عمر میرے حال سے افطاری کا شدت سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں, خاموشی سے. بڑا کینلی آبزرو کر رہا تھا کہ دیکھیں جو بھی مسائل ہیں وہ ڈیو ٹو لیک آف ایجوکیشن ہے. قرآن کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا جاتا, سمجھ کے نہیں پڑھا جاتا, اچھے طریقے سے نہیں پڑھا جاتا. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کرسون دوز ہو لائے آف دا گاڈ, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. اس بات کو اگر سیکھ لیا جائے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسائل اس دنیا کے ختم ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اب دوبارہ چلتے ہیں, ہمارے پاس دوبارہ سے جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب حسن صاحبہ. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پھر سے موجود ہیں زینب حسن قادری صاحبہ. ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول جو ہیں وہ پھر سے سنا دیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ. نم دیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ, نم دیدہ. مدینے
جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. بہت شکریہ. زینب حسان قادری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بہت ہی خوبصورت آواز تھی. اس کے ساتھ ہی ہم کیونکہ افطار کا وقت ایسا وقت ہے کہ جو بھی دعا کی جائے وہ لازمی قبول ہوتی ہے, اللہ نے خود کہا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری تمام جتنے بھی حاجات ہیں, جتنے بھی خواہشات ہیں, جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں, جو مریض ہیں, بے روزگار ہیں, تنگ دست ہیں, اللہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں عطا کریں. اللہ ہم پہ اپنی رحمت جو ہے, رحمتیں برکتیں سلامت رکھے, رحمتوں کی بارش کر دے. اس رمضان اللہ تعالیٰ معجزے ہی کر دے, خیر ہی خیر جو ہے ہماری جھولیاں بھر دے. آمین ثم آمین. اور خاص طور پہ جہاں پہ ایران کی اگر بات کی جائے, اور ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی وجہ سے جو باقی ممالک, مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہیں. وہاں پہ بھی جو لوگ روزگار کی تلاش میں گئے تھے, اور ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ بھی کافی زیادہ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی آسانیاں عطا فرمائے. آمین. بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو اچھے رشتے, اچھا جو لڑکے بے روزگار بیٹھے ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے. مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے, اور اس رمضان کو ہمارے لیے مبارک ثابت کریں, اور آخر تک جو ہے ہم اس طرح صحت مند, اللہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنوار دے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی نشریات میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.